سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رمضان شروع ہوتا تھا نا تو وہ فرماتے تھے سبحان اللہ ماذا تستقبلون۔ دیکھیں جب آپ ابھی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے تو آپ بھی سبحان اللہ کہہ رہے تھے، تو جب ہم حضور کی نعت سنتے تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن حضور خود کس پہ سبحان اللہ کہتے ہیں؟ تو جب رمضان شروع ہوتا تھا تو حضور کہتے تھے سبحان اللہ ماذا تستقبلون، سبحان اللہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ وحی نزل، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے تازہ جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں؟ تو مفہوم روایت یہ ہے کہ حضور یہ فرماتے تھے کہ فقط وحی نازل نہیں ہوئی بلکہ وہ مہینہ آیا ہے کہ جس میں پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال فرماتے تھے۔ خاص ہم بیت اللہ شریف جب جاتے ہیں، خانہ کعبہ، تو وہ ہے حرم اللہ کا، وہ ہے حرم مکانی۔ جو شہر اللہ ہے نا رمضان، وہ ہے حرم زمانی۔ حرم مکانی کے لیے آپ کو چل کے جانا پڑتا ہے کعبہ شریف، حرم زمانی جو ہے خود آپ کے پاس چل کے آتا ہے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں وہ حرم زمانی اللہ کا پہنچے گا آپ تک۔ تو جیسے بیت اللہ محترم ہے ویسے ہی شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ رمضان المبارک محترم مہینہ ہے۔ تو ہم اس میں ایک سوچنے کی بات ہے، جب ہم بیت اللہ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے زندگی میں بہت سے کچھ ایسے کام کریں جو ویسے نامناسب ہو، لیکن ہم وہاں جا کے وہ کام نہیں کرتے کیونکہ حرم میں ہیں ہم۔ اسی طریقے سے جب رمضان میں ہم حرم زمانی میں ہیں تو ہمیں بہت سارے وہ کام چھوڑ دینے چاہیے جو ہم شاید عام حالات میں ویسے گزر جاتے ہیں ان چیزوں سے، لیکن ہمیں اس ماہ میں خاص احتیاط کرنی پڑے گی کہ ہم حرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں موجود ہیں اس وقت۔ اور پھر اس کے بہت سارے اس میں اعمال بتائے گئے، اس میں ہمیں بہت ساری حقوق العباد کے لیے ڈیوٹیز بتائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ اس ماہ میں اللہ ہر اہل قبلہ کو معاف کر دے گا، یعنی ہر قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے کو معاف کرے گا سوائے 3 لوگوں کے۔ اس ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس میں سے پہلا یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو، پہلا یہ نہیں فرمایا کہ جو نفلی عبادتیں نہ کرتا ہو، پہلا فرمایا وہ کہ جو عاق والدین ہو، یعنی جو والدین کا ادب نہ کرتا ہو، والدین کا احترام نہ کرتا ہو۔ تو یہ مہینہ فقط حقوق اللہ کی طرف ترغیب کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد، اور اس میں بالخصوص جو آپ کے قرب و جوار میں، اور سب سے بڑھ کر والدین۔ تو فرمایا کہ والدین کا جو عاق ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں بھی اسے معاف نہیں کرے گا، یعنی اسے چاہیے کہ جائے اپنے والدین کے پاس، اگر معافی مانگے، اگر اس نے کوئی خطا کی ہے، کوئی غلط کام کیا ہے، ان کے حق کو ادا کرے۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں کرے گا جو اپنے اندر یہ لیاقت ہی نہیں پیدا کرے کہ اس تک معافی پہنچے۔ اگر باران رحمت برس رہی ہو لیکن میں خود ہی نہیں چاہتا کہ میں اس باران رحمت سے استفادہ کروں، تو پھر بد نصیب کون ہوگا؟ اور تیسرا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں کرے گا جو میرا نام سنے اور پھر مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی